السلام علیکم۔ آج ہم جو نیشنل ہیلتھ کارڈ وزیر اعظم عمران خان نے ایشو کیا ہے، ابھی ریسنٹلی فیصل آباد میں تقریباً سب کو ایشو کر دیا گیا ہے۔ اس میں یہ کہ ہر خاندان کو 10 لاکھ کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ فری میں ملے گا۔ اس کے اندر کچھ میجر آپریشنز ہیں اور باقی چیزیں بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور کیا اس میں جو ہے پرابلمز آ سکتی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو ہم اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے کہ عمران خان صاحب نے غریب بندوں کے لیے بہت اچھا کیا ہے۔ اس میں یہ غریب میں جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں، جن کے پاس کوئی سیونگ نہیں ہوتی، اگر خدا نخواستہ ان کو کوئی میجر آپریٹ آ جاتا ہے، جیسے کہ ایک ینگ میں میرڈ کپل ہے، اس کے اگر سیزیرین ہو جائے یا کوئی ایسی سیزیرین کا آپریٹ کرنا ہو، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایٹ دی اسپاٹ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ بڑا نازک سا یہ مسئلہ ہوتا ہے اور وہ پیسوں کا رینج نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو جو بھی ہے آپ اپنے جو آئی ڈی کارڈ دیں، اس پہ وہی صحت کارڈ ہے، اگر نہیں بھی ہے تو اس کا پروسیجر بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے آئی ڈی کارڈ کو ایک نمبر پہ میسیج کریں اور آپ کو جو صحت کارڈ آپ کا بن جائے گا۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ کا سیزیرین فری ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو میجر آپریشنز ہیں وہ بھی فری ہو جائیں گی۔ کچھ جگہوں پہ جو او پی ڈی ہے وہ بھی شاید سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو کرونک کوئی ڈیزیز چل رہی ہے، کوئی کڈنی پرابلم ہے، کوئی لیور فیلئر ہے، اس کے علاوہ کوئی اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے، دل کی بیماریاں ہیں، تو وہ چیزیں جو بھی ایڈمٹ ہوگا پیشنٹ تو اس کو کافی بینیفٹ ہوگا، کیونکہ پہلے ایکسپینسز بہت زیادہ بڑھتے تھے اور غریب بندہ ڈرتا تھا۔ اور اس میں جو سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف پہلے تو لوگ گورنمنٹ میں جاتے تھے کہ فری ہے، اب گورنمنٹ کے علاوہ پرائیویٹ میں بھی جائیں گے، اور پرائیویٹ اپنی مرضی سے جو انہیں اچھا لگے گا وہ انجوائے کر سکتے ہیں۔ اب کسی بھی ہاسپٹل میں جو کہ اس پہ صحت کارڈ پہ جو ایکسیپٹ کرتے ہیں ان میں آپ جا سکتے ہیں۔ اچھا، اور اس میں جو یہ ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے جو پرائیویٹ ہے اس میں تھوڑی سی ایکسٹرا کیئر ہوتی ہے اور گورنمنٹ میں رش زیادہ ہوتا ہے، تو پرائیویٹ میں جو اس کی ایکسٹرا کیئر ہو سکتی ہے وہ اچھا ٹریٹمنٹ جو انجوائے کر سکتا ہے، یہ فائدہ ہو گیا۔ تو یہ بہت ہی اچھی ایک انیشیٹو ہے، اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس میں ڈائریکٹ غریبوں کو فائدہ ہوا ہے۔ اور میں نے خود کہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر اتنا زیادہ آپریٹ خود بھی اسسٹ کروایا ہے، اور میں نے خود یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، اور لوگوں کو جب ان سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا علاج فری ہو جائے گا، آپ صرف اپنا وہ صحت کارڈ دیں یہ، تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ اتنا زیادہ بہت اچھا ہو گیا۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اچھا، اب ظاہر سی بات ہے کہ میرا میڈیکل سے تعلق ہے اور میں خود ڈاکٹر ہوں، تو اس میں جو ہاسپٹلز ہیں ان کی بھی کچھ رائٹس ہیں کہ ان کو کیا کیا نقصان ہوگا اور کیا ان کے پرابلمز آ سکتی ہے۔ تو جو ایک دو پرابلم ہیں وہ میں نے دیکھی ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ جو سرجری کا جو مین ایشو ہے، سرجری میں جو نارمل روٹین میں جو پرائیویٹ ہاسپٹل چارج کرتے ہیں اس سے بہت ہی لو ریٹ رکھ دیا ہے انہوں نے۔ اب لو ریٹ کا میں یہ نہیں کہتا کہ حکومت نے جو لو ریٹ رکھا ہے اس کا کوئی ریٹ کوئی ایک اسپیسیفک ریٹ ہے یا نہیں ہے، اس میں نہیں کہہ رہا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز جو روٹین سے زیادہ پیسے لے رہے تھے یا جو بھی ان کی روٹین تھے اس سے بہت لو ریٹ رکھا ہوا ہے، تو اس لو ریٹ ہونے کی وجہ سے پرابلم کیا ہوگی، مریض کے ساتھ کیا پرابلم ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے پرائیویٹ جو گورنمنٹ کو تو جو ہاسپٹل چل رہے وہ تو پیچھے سے آ جاتی ہے، پرائیویٹ لوگ نے تو اپنا پرافٹ بھی نکالنا ہے، تو وہ لوگ اپنے پروفٹ اور وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہم سب سے پہلے جو بات کرتے ہیں جو ہاسپٹل ہے وہ سب سے پہلے میڈیسن کا اس میں پرابلم آئے گا۔ میڈیسن میں اب جو ہاسپٹل ہے وہ اب ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں ان کی ظاہر سی بات ہے میڈیسن یوز نہیں کریں گی۔ وہ میں نے دیکھا ہے اینٹی بائیوٹکس کے کچھ انجیکشن ہیں
جو اگر ایک ملٹی نیشنل کمپنی آپ کو دے رہی ہے کہ 350 کا، وہ آپ کو جو لوکل مارکیٹ میں جو لوکلی جسے ٹریڈنگ والی جو میڈیسن کہتے ہیں یا چائنا والی میڈیسن ہے، اس میں وہ 40-50 کا مل جاتا ہے. تو وہ سب سٹینڈرڈ جو میڈیسن ہے وہ یوز ہوگی. اور اس میں اینٹی بائیوٹک کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب پراپر ڈوز نہیں ہوگی تو اس میں ریزسٹنس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جب بیکٹیریا کل نہیں ہوتے تو اتنا ٹائم اس کو مل جاتا ہے کہ وہ ریزسٹنس اس میں ہو جاتی ہے. تو اس میں ایک یہ بہت بڑا مسئلہ آ سکتا ہے. اگر جس کی امیونٹی ویک ہو تو یہ سیپٹیسیمیا میں جا کے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ میں ڈرا نہیں رہا ہے، ہر بندے کو ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ امیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے تو وہ چیزیں کچھ لوگ تھوڑے اینٹی بائیوٹک سے بھی رسپونڈ کر دیتے ہیں اور اچھا رسپونڈ کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ سب اسٹینڈرڈ میڈیسن یوز ہوگی ہی ہوگی، کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ پرابلم ہے. یہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اگر کوئی چیک کرنے بھی آ جائے تو اگر کوئی ہاسپٹل بند ہو جائے اس کے بعد وہ پیسے دے کے دوبارہ پھر وہ اوپن ہو جاتا ہے اور وہی سب چیزیں چلتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک دوسرا ہے اب آپریٹیو جو اس کے اندر انسٹرومنٹ یوز ہوں گے، اس کے اندر ایک مین چیز اسٹرلائزیشن ہوتی ہے اور اس کے اندر انسٹرومنٹ یوز ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں بھی لو سٹینڈرڈ پہ یوز ہوں گی. اب ظاہر سی بات ہے اسٹرلائزیشن ہوتی ہے اور کچھ ڈسپوزیبل چیزیں یوز ہوتی ہیں. اب وہ ہو گیا کہ ڈسپوزیبل چیزوں کو دوبارہ اسٹرلائز کر کے یوز کریں گے. یہ ہو سکتا ہے، لازمی نہیں کہ ہو، لیکن یہ ہوگا کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کا پروفٹ مارجن اتنا کم ہو گیا ہے تو انہوں نے وہ چیزیں کرنی ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ چیزیں جو بار بار مطلب کہ اس طرح کی چیزیں یوز ہوگی تو انفیکشن کا چانس بڑھ جائے گا، کیونکہ ڈسپوزیبل چیزیں جتنا یوز کرتے ہیں تو ڈسپوزیبل کا مطلب ایک دفعہ چیز یوز کی اور اس کو ہم نے ڈسپوز کر دیا، ختم کر دیا، وہ اگلے پیشنٹ میں یوز نہیں ہوگی. لیکن ادھر ہم بار بار ہی کریں گے تو یہ ہوگا. دوسرا مین ہوتا ہے سٹیچز کا. جیسے ہم سٹچ لگاتے ہیں آپریٹ میں، تو اس میں بھی جو سٹینڈرڈ مطلب کمپنی کا سٹیچز اگر آپ کو ملتے ہیں 700-800 کا ایک سٹچ، وہ آپ کو جو چائنا والا ہے وہ آپ کو 200-300 کا مل جائے گا. ظاہر سی بات ہے جب اتنا پرائس میں ڈفرینس ہے تو ظاہر سٹینڈرڈ میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے، تو اس میں بھی انفیکشن کے چانس بڑھ سکتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کو انفیکشن ہو. ٹھیک ہے. اور باقی جو دوسرا ہے، اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے جو مطلب کہ کوالیفائڈ جو عملہ رکھا ہوتا ہے اس میں بھی تھوڑی سی کمی آ سکتی ہے. اور یہ ساری چیزیں وہ میکسیمم پروفٹ کرنے کے لیے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کا جو بہترین حل ہے اس میں ایک حل ہے کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جس طرح ہاسپٹل جتنا ہے نا، آپ اس کا مارجن اسی سٹینڈرڈ کے مطابق رکھیں. اگر کوئی ہاسپٹل اچھی فیسلٹیز دے رہا ہے اس کو آپریٹیو کی اور دوسری کیئر ہے اس میں جو صحت کارڈ اس کو زیادہ پے کرے. اور جس کا سٹینڈرڈ ہی کوئی کیٹاگرائز کرے نا کہ بڑا ہاسپٹل اتنا ہے اور چھوٹا اتنا تو اسی حساب سے پے کریں. تو کیونکہ پرائیویٹ میں یہ ہوتا ہی ہے کہ اس میں ایک پرائیویٹ خود بندہ اس کو اون کر رہا تو اس میں سب کو پے بھی کرنا ہوتا ہے اور اس کے دوسرے مطلب ادر ایکسپینسز بھی ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں نکال کے ظاہر سی بات ہے اس نے کچھ نہ کچھ پروفٹ میں بھی چلانا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ چیزیں ایک تو یہ ہوگی کہ ایک تو اس کا بڑھایا جائے، یہ جو میں نے کہا ہے کہ سوری تھوڑا سا بجٹ بڑھایا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے کہ کوئی ہاسپٹل خدا نہ خواست مطلب اس طرح کی چیزیں تو نہیں کر رہا. اگر کوئی ایسے کر رہا ہے تو اس کو مطلب ڈی لسٹ کر دیں صحت کارڈ سے. کوئی ایسا مطلب مسئلہ کر رہا ہے تو اس کو ایک پراپر نا سسٹم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو باقی یہ بہت اچھا ہے. اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے کوئی نیگیٹو حق میں ہوں، تو میں نے صرف یہ بتایا کہ یہ پازیٹیو چیزیں آ سکتی ہے اور یہ نیگیٹو چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ مزید امید ہے کہ جیسے جیسے مطلب چیزیں سامنے آتی جائیں گی، ہماری بھی ایک مطلب اچھی ہم سوچ رکھتے ہیں، پازیٹیوٹی کی طرف دیکھتے ہیں کہ پاکستان اچھی چیز کی طرف جا رہا ہے. لیکن اس میں جو ہاسپٹل کی بات کی ہے یا ڈاکٹرز کی بات کی ہے ان کی ارننگ اس میں کم ہو سکتی ہے. تو اس میں مطلب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اوور آل تو پاکستان کا فائدہ ہو رہا ہے. اگر میری ارننگ کم ہو رہی ہے، کسی اور ڈاکٹر کی ارننگ کم ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، چلو ارننگ تو ہو رہی ہے نا ویسے تو. اور
دوسرا یہ ہے کہ فائدہ جو ہے ہم میکسیمم لوگوں کو دے رہے ہیں، کیونکہ میں جب گورنمنٹ ہاسپٹل میں گیا تھا تو ادھر اتنا رش تھا کہ ڈاکٹرز نہ وہ اویلیبل ہی نہیں ہوتے۔ بعض اوقات تو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر ہے وہ 10 پیشنٹ کو دیکھ رہا ہے، جو جیسے وہ دیکھ کے اس کے وائٹل سائنز اور یہ چیزیں لے کے جاتا ہے، جب وہ واپس پہنچتا ہے تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ برڈن جو گورنمنٹ ہاسپٹل میں بہت زیادہ تھا، تو یہ بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ مطلب جیسے وہ پرائیویٹ میں آئیں گے تو تھوڑی سی ایکسٹرا ان کو کیئر ملے گی، تو یہ ہوگا کہ نمبر آف پیشنٹ وہ ڈیوائڈ ہو جائیں گے، تو گورنمنٹ جو ہاسپٹل ہے اس پہ برڈن کم ہو جائے گا، اور امید ہے کہ جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ بھی کم ہو جائے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ اچھا انیشیل ہے۔ باقی دوسری طرف بھی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو ہیلتھ کیئر جو پرووائڈر ہیں، جو کہ وہ ہاسپٹل پرائیویٹ ہاسپٹل، اگر ان کو اتنا اسٹینڈرڈ پہ وہ پیسہ نہیں ملے گا تو وہ چیزیں مطلب وہ ظاہر سی بات ہے ختم کر دیں گے، تو اسٹینڈرڈ کے ہاسپٹل اس کے اندر لسٹ نہیں ہوں گے۔ تو اس کو یہ ہے کہ کون سے گورنمنٹ نے اپنے ہاتھ سے مطلب کہ پیسے دینے اپنے خزانے، وہ تو انشورنس کمپنی سے کوئی ان کا کانٹریکٹ ہوا اور وہ دیتی ہے، تو اس کو فورس کرے کہ تھوڑا سا اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرے، اور تو یہ بہت مطلب کہ اچھی چیز ہو سکتی ہے۔ باقی دیکھتے ہیں انشاءاللہ فیوچر میں ہم اچھے کی امید رکھتے ہیں، تب تک کے لیے ویٹ ہی کر سکتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔